ایک امیر گھرانے کی ایک اچھی لڑکی تھی جس کا نام سارا تھا۔ اس کے والد کی موت کے بعد اس کی ماں اس کے پیسوں پر کنٹرول کرتی ہے، ساتھ ہی وہ اپنی دو بیٹیوں سارا اور اس کی چھوٹی بہن پر بھی کنٹرول کرنا چاہتی تھی۔ اللہ سے ڈرنے والا ایک انجینئر تھا جس کا نام احمد تھا۔ اس نے سارا کو پرپوز کیا لیکن ماں نے انکار کر دیا اور اصرار کیا کہ سارا کو اپنے کزن سے شادی کرنی چاہیے جو بہت لاپرواہ تھا۔ تاہم سارا نے احمد سے شادی کرنے پر اصرار کیا، لہٰذا اس کی ماں نے اسے ہر چیز سے روک دیا اور پھر کبھی اس سے بات نہیں کی۔ سارا کی شادی ہو گئی اور احمد اسے خوش کرنے کی بہت کوشش کر رہا تھا۔ ایک دن احمد نے اہلکاروں کو کچھ انجینئرنگ کے بارے میں بتایا جو اس کے ساتھ کام کر رہے تھے کہ وہ ایک ٹھیکیدار سے کک بیک لیتے ہیں اور وہ تعمیراتی سامان میں دھوکہ دہی کرتے ہیں، لیکن اس کے باس نے اس کی طرف یہ الزام مسترد کر دیا، لہٰذا انہوں نے احمد کو اس کے کام سے اس وقت تک برطرف کر دیا جب تک کہ تفتیش مکمل نہ ہو جائے، اور جوڑے کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سارا اپنی ماں کے پاس واپس گئی اور اپنے والد کی پینشن دینے کو کہا جب تک کہ تفتیش ختم نہ ہو جائے اور احمد اپنے کام پر واپس نہ آ جائے، لیکن ماں نے انکار کر دیا اور کہا، تمہاری بہن اگلے ہفتے تمہارے کزن سے شادی کرنے والی ہے جس سے تم شادی کے لیے راضی نہیں ہوئی، اور میں ان کو وہ سب کچھ دوں گی جو وہ چاہیں گے۔ چند دن بعد اس کی بہن نے اپنے کزن سے شادی کی تو اس نے جعلی پروجیکٹ بنا کر اپنی ساس کے آگے پیش کیا اور اس سے پیسے دینے کو کہا، اور اس نے اپنے بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکال کر اس کو دے دیے۔ دن گزرتے گئے، احمد بے قصور نکلا اور وہ واپس اپنے کام پر آ گیا، لیکن اس نے کام چھوڑنے اور فری لانسر بننے کا فیصلہ کیا۔ جب بھی اسے کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اس کی مصیبت سے اس کو نجات دلا دے، اور ہمیشہ اس آیت کو دہراتا کہ تمہیں معلوم نہیں، ہو سکتا ہے اللہ بعد میں دل میں تبدیلی لائے۔ اللہ نے اس کی دعا کا جواب دیا۔ جب ایک ٹھیکیدار نے اس کی ایمانداری کے بارے میں سنا تو اسے نوکری کی پیشکش کی۔ چند ماہ بعد سارا اور اس کے شوہر کے حالات بہتر ہو گئے۔ اسی دوران سارا کی ماں روتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اس سے پیسے مانگتی رہی۔ اس نے اسے بتایا کہ اس کی بہن کا شوہر اس کی ساری رقم لے کر یورپ بھاگ گیا ہے، پھر اس نے تمہاری بہن کو طلاق دے کے کاغذات کے ساتھ گھر بھیج دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس نے ایک یورپی لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ احمد نے اپنی ساس کو بہت اچھا استقبال کیا، مزید یہ کہ اسے اور اس کی بیٹی کو ماہانہ تنخواہ دیتا ہے اور ان کا خیال رکھتا ہے، تو ماں نے روتے ہوئے سارا کو گلے لگایا۔ پھر سارا نے کہا، انشاءاللہ غم گزر جائے گا، لیکن ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے، اور اگر کوئی آدمی میری بہن کو پروپوز کرتا ہے تو اس بات پر راضی ہو جاؤ کہ کون اللہ سے ڈرتا ہے، آداب رکھو اور یقین رکھو کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی ایسا شخص جس کے مذہب اور کردار سے تم خوش ہو تم میں سے کسی کو زیر نگرانی تجویز کرے تو اس سے شادی کر لو، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو زمین میں بہت زیادہ فساد اور اختلاف ہو جائے گا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ